بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصحاب القریہ کون لوگ تھے، یہ کس جگہ آباد تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کتنے رسولوں کو بھیجا تھا۔ پیارے دوستو، ان اصحاب قریہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ان پر پہلے اپنے 2 رسول اتارے، لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی۔ پھر ہم نے ان پر اپنا تیسرا رسول اتارا، لیکن انہوں نے انہیں بھی معاذ اللہ کاذب ٹھہراتے ہوئے کہا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو۔ وہ لاکھ کہتے رہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری صرف تمہیں اس کا صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ قرآن شریف کی آیات متعلقہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی اور شہر سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور انہیں بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں بھیجے ہوئے نبی کی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انعامات خداوندی کا مستحق ٹھہرا ہے، لیکن ان اصحاب قریہ نے اس کی بھی ایک نہ سنی اور کفر و ضلالت میں مبتلا رہے۔ اس لیے آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار اور تباہ کر دیا۔ اکثر اسلاف کے بیانات کے مطابق یہ قریہ انطاکیہ تھا۔ ابن اسحاق نے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہب بن منبع کے حوالے سے یہی مروی ہے کہ اس قریہ کے حکمران کا نام انتخیس بنت انتخیس تھا۔ وہ بتوں کو پوجتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اور اس کی قوم کے لیے یک کے بعد دیگرے 3 انبیاء صادق، صدوق اور شلوم مبعوث فرمائے، لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ تینوں حضرات اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، لیکن قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کے حواری تھے۔ یہی بات ابن جریر نے وہب بن سلیمان اور شعیب جبائی کے حوالے سے بتائی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان حواریوں کے نام شمعون، یوحنا اور پولس بتائے ہیں، لیکن قریہ کا نام انطاکیہ ہی لکھا ہے۔ تاہم یہ قول قطعاً ضعیف ہے، کیونکہ اہل انطاکیہ کی طرف اپنے جو 3 حواری بھیجے تھے وہ ان کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے، اور انطاکیہ اس وقت ان 4 قریوں میں سے ایک تھا جہاں پر نصار آباد تھے۔ یہ 4 قریہ انطاکیہ، کوس، اسکندریہ اور رومیہ تھے، اور نصرانی پہلے ان 4 قریوں میں آباد تھے، جس کے بعد وہ قسطنطینیہ منتقل ہو گئے تھے، لیکن ان 4 قصبوں کے مکینوں میں سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا تھا، جبکہ قرآن پاک میں جس قریہ کا ذکر آیا ہے اس کے تمام باشندے ہلاک ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس بھیجے جانے والے تینوں سچے پیغمبروں کو قتل کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جن اہل انطاکیہ کا ذکر قرآن میں ہے وہ قدیم انطاکیہ تھا جس کے باشندے ہلاک کر دیے تھے، اور اس کے بعد ظہور مسیح علیہ السلام کے وقت وہ قریہ پھر آباد ہو گیا تھا، اور اس کے باشندے مسیح علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے، تو ان راویوں کے بیان کردہ روایات کو تسلیم کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں، کیونکہ یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے، واللہ عالم۔ البتہ ان روایات میں سے جن مذکورہ بالا صحاب کو بھی مسیح علیہ السلام کا حواری بتایا گیا ہے وہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ انہیں قرآن مجید میں صاف صاف انبیاء مرسلین بیان کیا گیا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان اہل قریہ پر یک کے بعد دیگرے 3 انبیاء مرسلین اتارے تھے۔ پیارے دوست، ابن اسحاق نے اپنے بعض معاصرین کے علاوہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے کہ انہی لوگوں نے خود حضرت مسیح علیہ السلام کو رجم کیا تھا یا صلیب پر چڑھایا تھا، اور پھر اس قصبے سے نکل بھاگے تھے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔